حضرت میں حدیث پڑھ رہا تھا جس میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے اور بڑی محبت سے خدمت کیا کرتے تھے، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. تو ایک دم مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو ربیعہ کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا ہوگا. حضرت آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ صحابہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، ان سے پکار رہے ہیں، تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے، اس میں ذرا وضاحت کیجئے اس حدیث. دیکھیے رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے تمام چاہنے والوں کے ذہن میں یہ بات راسخ کر دی، ساری عمر حضور یہی تبلیغ کرتے رہے، یہی بتاتے رہے، ساری عمر یہی سمجھاتے رہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے مانگنا. ہماری پہلی تربیت یہ فرمائی جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کو پالنے والا، خالق ہے، رب ہے، مولا تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد طلب. یعنی حقیقتاً عطا کرنے والا تو ہی ہے، حقیقتاً دینے والی ذات تیری ہی ہے، تو ہی عطا کرتا ہے. خواہ رزق دے رہا ہے، کسی کو مال دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، مولا یہ تیرا کرم. یہ ساری یہ تربیت ہے، یہ نبی کریم نے اپنے ایک ایک چاہنے والے کے دماغ میں راسخ کر دی، بٹھا دی، جما دی یہ بات کہ عطا اللہ کر رہا ہے. اب کمال یہ کہ جب اس حدیث میں جیسے کہ آپ نے پیش کیا، اس جیسی اور بھی بہت حدیث ہے، اب جب صحابی حضور سے مانگ رہا ہے تو اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ یار حضور تو مجھے ساری عمر یہ بتاتے رہے ایاک نستعین، مجھے ساری عمر یہ سمجھاتے رہے فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہیں. حضور نے تربیت کی. آج میں ہی حضور سے مانگ رہا ہوں اور حضور عطا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہاں مانگوں گا، میں دوں گا تجھے، تو کیا میں شرک نہیں کر رہا؟ یہ ذہن میں ان کے سوال نہیں آ سکتا تھا؟ میں بات آپ جو پوچھنا چاہتا ہوں، حالانکہ حضور کی تربیت تو یہ رہی اور اب صحابی اس تربیت کے خلاف مانگ رہے ہیں اور حضور انکار بھی نہیں کر رہے ہیں. میری بات سمجھتے ہیں؟ تو کیا ان کے ذہن میں اس وقت یہ بات نہیں آ رہی ہوگی جب وہ حضور سے مانگ رہے ہوں گے حضور آپ عطا کریں، اور مانگ بھی کیا رہے ہیں؟ جنت. جنت میں بھی جہاں سرکار کا مقام ہو وہاں خدمت گزاری معمولی بات نہیں. تو ذہن میں آ رہا ہوگا یار اتنا بڑا شرک کر رہا ہوں میں، ذہن میں آ سکتا تھا نا، حالانکہ تربیت تو کچھ اور تھی. اسی طرح کی اور بے شمار احادیث، لیکن کیوں نہیں آیا ذہن میں؟ بس یہی جواب ہے آپ کے سوال کا، کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ سرکار کی تربیت تو یہی تھی کہ اللہ دے رہا ہے، تو پھر اس وقت بھی اللہ ہی سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سرکار کہتے ربیعہ مانگ اللہ سے مانگ. یہ نہیں کہا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، یعنی دے محمد مصطفیٰ. آج محمد مصطفیٰ جو مانگ آج کیا مانگ رہا ہے، اور وہ حضور سے مانگ رہے کہ اسألوکا، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اسألوکا حضور میں آپ سے مانگتا ہوں. حالانکہ تربیت میں تو ہونا چاہیے تھا اسأل اللہ، کہ حضور میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کی جنت میں رفاقت عطا کر دے. نہ اسألوکا، یہ مسلم شریف کی حدیث. در حقیقت یہ ان کے الفاظ حضور کی تربیت کے خلاف نہیں تھے. اب بات سمجھیے گا، آپ کے سوال کا جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ حضور کی تربیت کے خلاف نہیں تھے، بلکہ میرے حبیب نے ایسی تربیت پکی کر دی تھی، ایسی راسخ کر دی تھی، ایسی جما دی تھی ان کے ذہن میں کہ اب ان کو پتا تھا کہ ہم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے بھی مانگتے ہیں تو در حقیقت حبیب کو بھی جو طاقتیں اور کمال عطا کرتا ہے وہ اللہ ہی عطا کیا کرتا ہے، وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے. یہ تربیت کا حصہ تھا، یہ تربیت ان کی کروا دی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نہ جو کچھ عطا کر رہا ہے تم مجھ سے بھی مانگ رہے تو غلط بات نہیں ہے، کیونکہ میں بھی جو تم کو عطا کر رہا ہوں وہ اپنے رب کی عطا سے عطا کر رہا ہوں.